منگول افواج نے پچھلے 13 دنوں سے بغداد کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جب مزاحمت کی تمام امیدیں دم توڑ گئی تھیں تو 10 فروری 1258 کو فصیل کے دروازے کھل گئے۔ 37ویں عباسی خلیفہ مستعصم اپنے وزراء اور امراء کے ہمراہ مرکزی دروازے سے برآمد ہوئے اور ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہلاکو خان نے وہی کیا جو اس کے دادا چنگیز خان پچھلی نصف صدی سے کرتے چلے آئے تھے۔ اس نے خلیفہ کے علاوہ تمام اشرفیہ کو وہیں تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور منگول دستے البلاد بغداد میں داخل ہو گئے۔ اس کے اگلے چند دن تک جو ہوا اس کا کچھ اندازہ مورخ عبداللہ اوصاف شیرازی کے الفاظوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مورخ کہتے ہیں وہ شہر میں بھوکے گدھوں کی طرح پھر گئے، اس طرح جیسے غضبناک بھیڑیے بیڑوں پر ہلا بول دیتے ہیں۔ بستر اور تکیے چاقوؤں سے پھاڑ دیے گئے، حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد بغداد کا شہر خلیفہ ہارون الرشید اور مامون کے قائم کردہ دارالترجمہ کا شہر تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں مترجموں کو کتابیں تول کر سونا بطور معاوضہ دیا جاتا تھا۔ یہ دلکشاں مسجدوں اور علم افروز مدرسوں کا شہر تھا۔ اس بات کا درست تخمینہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس قتل عام کا شکار ہوئے۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ تلوار، تیر یا بھالے کے گھاٹ میں اتار دیے گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھیں۔ چند دن کے اندر اندر ان سے اٹھنے والی بدبو کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمے لگانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اسی دوران جب عظیم الشان محل کو آگ لگائی گئی تھی تو اس میں استعمال ہونے والی سندل کی قیمتی لکڑیوں کی خوشبو سے آس پاس کے علاقے کی فضا میں پھیلی بدبو مدغم ہو گئی۔ منگول سپاہیوں نے ایک نسل کے اندر دنیا کے بڑے حصے کو اپنا باج گزار بنا لیا تھا۔ کچھ اسی طرح کا ادغام دجلہ میں بھی دیکھنے کو آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حساتیر دریا کا مٹھیالا پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا اور پھر سیاہ پڑ گیا۔ سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو کلیوں سے بہہ بہہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا، اور سیاہی اس وجہ سے کہ شہر کے سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ نادر نسخے دریا میں پھینک دیے گئے تھے اور ان کی سیاہی نے گل گل کر دریا کے پانی کو سرخی مائل کر دیا تھا۔ فارسی کے عظیم شاعر شیخ سعدی خاصا عرصہ بغداد میں رہے اور انہوں نے یہیں کے مدرسہ نظامیہ سے تعلیم حاصل کی۔ چنانچہ انہوں نے سقوط بغداد کا یادگار نوحہ لکھا جس کا ایک ایک شعر دل کو دہلا دیتا ہے۔ ہلاکو خان نے 29 جنوری سن 1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا تھا۔ حملے سے پہلے اس نے خلیفہ متعصم کو خط لکھا تھا: لوہے کے سوئے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کو بجھی ہوئی موم بتی سمجھنے کی غلطی نہ کرو، بغداد کی دیواریں فوراً گرا دو، اس کی خندقیں پاٹ دو، حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پاتال میں پناہ ملے گی، نہ بلند ترین آسمان میں۔ 37ویں عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کی شان و شوکت وہ تو نہیں تھی جو اس کے عظیم الشان اجداد کے حصے میں آئی تھی، لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے میں اس کا سکہ چلتا تھا اور خلیفہ کو زعم تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک کے سبھی مسلمان ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے۔ چنانچہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو جواب میں لکھا: نوجوان، 10 دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو۔ جان لو کہ مشرق تا مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری رعایا ہیں، سلامتی سے لوٹ جاؤ۔ ہلاکو خان کو اپنے منگول سپاہیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ وہ پچھلے 4 اشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیا سے نکل کر 4000 میل دور آن پہنچے تھے اور اس دوران معلوم دنیا کے بڑے حصے کو اپنا مطیع بنا چکے تھے۔ بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف ہلاکو خان کے بھائی نے تازہ دم دستے بھجوائے تھے، بلکہ آرمینیا اور جارجیا سے خصوصی تعداد میں مسیحی فوجی بھی آن ملے تھے جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھے۔ یہی نہیں، منگول فوج تکنیکی لحاظ سے بھی کئی زیادہ برتر اور جدید ٹیکنالوجی سے بہرور تھے۔ منگول فوج میں چینی انجینئروں کا یونٹ بھی تھا جو مجنیکوں کی تیاریوں اور بارودوں کے استعمال میں مہارت رکھتے تھے۔ بغداد کے شہری آتش گیر مادے نفتا سے واقف تھے جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا، لیکن بارودوں سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس زمانے کا بارود آہستگی سے چلتا تھا۔ منگولوں نے اس میں یہ جدت پیدا کی کہ اسے لوہے یا پکائی گئی مٹی کی ٹیوب میں رکھ دیتے تھے جس سے وہ دھماکے سے پھٹ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ منگولوں نے دھوئیں کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی
ان کی مجنیکوں نے شہر پر آتشی بارش برسانا شروع کر دی تھی۔ یہی نہیں، منگولوں نے فصیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا تھا۔ بغداد کے باسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی محاصرے کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو خان کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ پیشکش فوراً ہی ٹھکرا دی۔ آخرکار 10 فروری کا وہ دن آ ہی گیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے۔ منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہلاکو خان شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے۔ خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، تاہم سب سے زیادہ قرین قیاس ہلاکو خان کے وزیر نصیر الدین توسی کا بیان ہے، جو اس وقت موقع پر موجود تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ خلیفہ کو چند دن بھوکے رکھنے کے بعد اس کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خوان لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بے تابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ برتن میں ہیرے جواہرات موجود تھے۔ ہلاکو نے کہا، اسے کھاؤ۔ مستعصم باللہ نے جواب دیا، ہیرے کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے جواب دیا، اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ عباسی خلیفہ نے جواب دیا، خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے کہا، اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ اس نے خلیفہ کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر خون نہ بہہ سکے۔ بغداد کی بنیاد مستعصم باللہ کے جد ابو جعفر بن المنصور نے سن 762 میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکھی تھی۔ صرف چند اشروں کے اندر یہ بستی دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گئی۔ ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء، فضلاء، شاعر، فلسفی، سائنسدان اور مفکر یہاں پہنچنے لگے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں میں معمور ہو گیا۔ 9ویں صدی میں بغداد کا ہر شہری پڑھ لکھ سکتا تھا۔ ایک تاریخ دان کی تحقیق کے مطابق سن 775 سے لے کر سن 932 تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس کے علاوہ اسے 10 لاکھ کی آبادی تک پہنچنے والے دنیا کا پہلا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آج سے ٹھیک 760 برس قبل بغداد پر چلنے والی اس ناگہانی منگول آندھی نے میسوپوٹیمیا کی 1000 سالہ تہذیب کے قدم ایسے اکھاڑے کہ وہ آج تک سنبھل نہیں پائی۔ بعض ماہرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مغربی تہذیب صرف اس وجہ سے پھل پھول سکی کہ منگولوں نے اس وقت کی برتر مسلم تہذیب کو تباہ کر کے مغرب کے لیے رستہ ہموار کر دیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہلاکو خان کی بغداد پر ظلم اور بربریت کی انتہا۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اردو وائس کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا۔